بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطار نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث اور ہمارے ساتھ میزبان ہیں ریما خان صاحبہ. ناظرین، ہر گناہ جو ہوتا ہے، ہر گناہ جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، اس کے معاملات الگ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی نیت شامل نہیں ہوتی. تو اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے اور اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے. لیکن دھوکہ ایک ایسا گناہ ہے، دھوکہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں انسان کی نیت شامل ہوتی ہے. اس پہ اگر انسان اللہ سے استغفار کرے تو اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. اللہ کہتا ہے جب تک بندہ معاف نہ کرے جس کو تو نے دھوکہ دیا، دل دکھایا، تو اللہ بھی معاف نہیں کرے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کسی کو دھوکہ دینا، اور صرف کسی کو نہیں، اپنے آپ کو بھی دھوکہ دینا وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو ہمارے ساتھ آج علماء کرام موجود ہیں. ہمارا ٹاپک بھی ہے آج دھوکہ. ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین ہے جناب مولانا نور رحمانی صاحب، اور ہماری رہنمائی فرماتے ہیں روز. اور ممتاز عالم دین ہے علامہ سید محمد اون نقوی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ریما صاحبہ سے درخواست کروں گا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سوال علماء کرام سے کریں تاکہ ہم سب رہنمائی حاصل کر سکیں. جی بالکل فرحان، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور سب سے پہلی بات تو ہم جاننا چاہیں گے مفتی صاحب آپ سے، میرا سوال ہوگا کہ دھوکہ صحیح معنوں میں ہے کیا اور دھوکہ دیا کیوں جاتا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اچھا سوال. وما یخادعون اللہ، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت کے اندر جو منافقین کا تذکرہ ہے، پہلی 5 آیات میں تو ایمان والوں کا تذکرہ ہے جو مومن ہیں، اس کے بعد 2 آیت میں کافروں کا تذکرہ. باقی جو پورا رکوع، دوسرے رکوع، پہلے پارے کا دوسرا رکوع سے منافقین کا تذکرہ. اور منافقین کے تذکرے میں سب سے پہلی آیت یخادعون اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے خیانت کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. خا دال عین اس کے حروف اصلی ہیں. امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ دل کے اندر کچھ ہو اور عمل کچھ اور ہو، یہ دھوکہ کہلاتا ہے. کہ دل میں آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو تباہ کر دوں، اور جب وہ سامنے آ جائے تو جو ہے وہ بناوٹ آ جائے. یہی نفاق، اور یہی حضور نے فرمایا منافقین کے 4 نشانیاں. اذا حدث، جب بات کرے گا، کذب، جھوٹ بولے گا، کچھ نہ کچھ گھما پھرا کر کہے گا. کتنے افسوس کی بات ہے، میرے رسول جس بات کو برا کہہ رہے ہیں اس زمانے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں یہ فنکاری ہے. یار یہ تو بڑا پہنچی ہوئی چیز ہے، اور فہم کے اندر ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نفاق کی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ کی بدبو سے 1 میل فرشتہ دور ہو جاتا ہے. منافقین کی نشانی ہے کہ جو جہنم میں جلیں گے، اذا وعد خلف، جب وعدہ کریں گے خلاف ورزی کریں گے، اور دھوکہ دینے والا یہی کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن بروز محشر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروں. حضور فرما رہے من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا، ایمان والا، سچا ہوگا، صادق ہوگا. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جن کا اعلان نبوت سے پہلے لقب ہی صادق اور امین تھا، امانت دار، سچا. ایک بات اور بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ جو شخص مکر کرتا ہے، جو شخص دھوکہ دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو اہل دوزخ میں خود اپنے ہاتھوں سے شامل کر دیتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جماعت سے اپنے آپ کو نکال لیتا ہے. اب دھوکے کی بہت ساری معاملات ہیں. اگر آپ نگہباں ہیں، اپنے ماتحت کے ساتھ دھوکہ دیتے ہیں. اگر آپ ملازم ہیں، اپنے مالک کو دھوکہ دیتے ہیں. مالک ہے یا اپنے ملازمین کو تنخواہ کے حوالے سے دھوکہ دیتا ہے. آپ رشتہ داری کے اندر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ تمام وہ کائنز ہیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے آپ اپنے آپ سے خود دور کر دیتے ہیں. یہ عشرہ رحمت ہے. ان عشرہ رحمت میں لیلۃ القدر میں کن کی بخشش نہیں ہوگی؟ کہ جب اللہ کی رحمتیں عروج پر ہوتی ہیں. وہ ایام آتے ہیں کہ جب بندہ ہاتھ اٹھا لے اور ان کے نام کس سے مانگے تو اللہ دے دیتا ہے، مگر کن کو نہیں دیتا؟ کہ قدوتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر نفرتیں ہوتی ہیں، جس کے اندر بغض و عداوت ہوتی ہیں، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دھوکہ دہی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اسی باتوں کی خوبصورت خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے میں مولانا صاحب آپ سے سوال پوچھوں گی، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم لوگ جب خاص طور پر میڈیا میں یا کسی کے سامنے آتے ہیں تو ہمارا کردار، ہمارا بولنے کا انداز مختلف ہوتا ہے،
اور جب ہم لوگوں کی نظر سے ہٹ جاتے ہیں تو ہمارا کردار مختلف ہوتا ہے. تو یہ ہم لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور ہمارے دین میں دھوکہ دینے کی کیا سزا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. انتہائی واجب الاحترام مفتی صاحب نے ایمان کی جو علامتیں سورہ بقرہ کی روشنی میں بیان کی ہیں, تو میں عرض کروں گا کہ جو سامنے کچھ ہو اور پیٹھ پیچھے کچھ ہو اسے ذو وجہین کہتے ہیں. ذو وجہین, دو چہروں والا, یعنی ایک چہرہ سامنے اور ایک چہرہ پس پشت. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حقیقی اسلام کا پیروکار ہو ہی نہیں سکتا جو دو چہروں والا ہو. آپ کے سامنے آپ کی تعریف, اور آپ سے اگر کوئی دشمنی رکھتا ہے, مخالفت رکھتا ہے یا آپ سے حسد رکھتا ہے, اس سے جا کے اس کی تعریف. ایک چائے کی پیالی پینے کے لیے گویا اس کو بھی خوش کر دیا, اس کو بھی خوش کر دیا. اسے کہتے ہیں ذو وجہین, جو کہ اسلام میں اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. اور ابھی مولانا نے جیسے ایمان کی علامتوں میں یہ بات بتائی ہے, مومن ہوتا وہ ہے کہ جو شہید ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اپنا بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتا ہے, لیکن کسی دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتا. یعنی اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے ہونے کا یقین نہیں رکھ رہا, اسے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیے اسلام میں ہمارے پاس آج کل معاملات ہو رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پر مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اور مختلف حوالوں سے جو یہ معاملات ہو رہے ہیں, اس میں اگر ہم ڈیپ میں جائیں, غور کریں, فکر کریں, تو آپ دیکھیے اسلام ہمیں ہر چیز کا حل بتاتا ہے, چاہے آج میڈیا کے حوالے سے ہو, چاہے قدیم دور کے حوالے سے ہو. آپ دیکھیے جب بھی کبھی مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کوئی کافر مشرک جنگ کرنے کے لیے آتا تھا, بلکہ میں ایک کینیڈا میں ایک چینل پہ ایک بات ہوئی تو وہ کہنے لگے اسلام جو ہے وہ ایسا مذہب ہے جو کہ دقیانوس مذہب ہے, اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے اگر اسلام کا امن دیکھنا ہے, بہت اہم بات کہہ رہا ہوں, اگر اسلام کا امن دیکھنا ہے تو مولا علی کی جنگوں کا مطالعہ کریں. سبحان اللہ. جس علی کی جنگوں میں امن ملے اس کے امن میں کتنا امن ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب میں وہ دھوکے کی یہاں ایک مثال دے رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ وتیرہ تھا, عادت تھی کہ جب بھی کبھی کافر مشرک کے سامنے جاتے تھے وہ ادھر سے رجس پڑھتا تھا, یہ ادھر سے رجس پڑھتے تھے, تو پہلا جملہ یہ فرماتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو کیونکہ دین سلامتی کا دین ہے. وہ کہتا تھا نہیں میں تو آپ سے لڑنے آیا ہوں, میں کیسے دین قبول کروں گا. تو آپ فرماتے تھے اچھا دین نہیں قبول کر رہے, حالانکہ یہ سلامتی کا دین ہے, اس میں پہلے سلام کرنے کا حکم ہے. سحری کا ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا جس میں سلام کی اہمیت پر آپ بات کر رہے تھے کہ جناب سلامتی کا دین ہے. مولا فرماتے ہیں اچھا اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اپنے گھر چلے جاؤ, ہم تم سے جنگ نہیں کرتے, تم گھر چلے جاؤ, ہم تم سے جنگ نہیں کرتے. تو کہتا ہے کہ نہیں میں گھر بھی نہیں جاؤں گا, آپ سے جنگ کروں گا. مولا فرماتے ہیں دیکھو تم اگر جاؤ گے تو ہم تمہیں دھوکے سے قتل نہیں کریں گے, ہم تمہارے پیچھے آ کے تلوار ماریں گے, اس لیے کہ اسلام میں دھوکے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے سینے پہ زرہ باندھی ہوئی ہے, کمر پہ زرہ نہیں باندھی, کیونکہ میں نہ کسی کو دھوکے سے مارتا ہوں نہ کسی اور کو دھوکے سے اپنے آپ کو قتل ہونے دوں گا. سبحان اللہ. اس لیے میں کسی کو پشت دکھاتا ہی نہیں. تو مولا کائنات نے اسے کہا اچھا اگر تم گھر بھی نہیں جاتے تو اب تم پہلا حملہ کرو. اچھا بہت باریک بات ہے مفتی صاحب کہ تم پہلا حملہ کرو, ہم دفاعی حملہ کریں گے. سبحان اللہ. یعنی یہ بھی بتا دیا کہ اسلام میں جنگ کرنے کی پہل نہیں ہے, یہ سلامتی کا دین ہے. اس لیے دھوکہ اگر کوئی کرتا ہے, ابھی آپ نے جملہ کہا کہ وہ اپنے آپ سے کر رہا ہے یا گویا دوسروں سے کر رہا ہے, نہیں, بیسیکلی تو وہ اسلام سے دھوکہ کر رہا ہے, بیسیکلی تو اپنے کلمے سے دھوکہ کر رہا ہے, وہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہا ہے اور بعد میں کسی اور سے دھوکہ کر رہا ہے. جی بالکل, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم منقطع کریں, ایک لیں گے چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو علامہ صاحب کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر کسی کو دھوکہ دیتے ہیں یا کوئی کسی کو دھوکہ دیتا ہے, بلکہ سوال ہم مفتی نور رحمانی صاحب کے پاس لے کر چلتے ہیں. کون صاحب ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں
بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ ہوتا کچھ ایسے ہے جب اس کا مکافات عمل ہوتا ہے، اللہ نے جب انصاف کرنا ہوتا ہے وہ گھوم کر ہماری طرف آتا ہے. تو ایک تو اس میں بتائیے کہ دو طریقے کے گناہ ہو گئے نا، اس پہ ذرا روشنی آپ تفصیل سے ڈالیے گا. ایک تو گناہ یہ ہو گیا ہم دھوکہ دے رہے ہیں، دوسرا یہ گناہ کہ ہم اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہم خود تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اس پہ ذرا تھوڑی تفصیل سے روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہی واقعات میں ایک واقعہ ذہن میں آتا ہے. جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے نکلتے ہیں بدر، جہاں صرف 313 دو نوجوان ہیں جو ابھی کلمہ پڑھا ہے انہوں نے، وہ آ رہے ہیں اس راستے سے جہاں کفار تھے. ابو جہل نے روک لیا. ابو جہل نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو اور کون؟ انہوں نے کہا بھائی ہم مدینے والے ہیں، نحن اہل المدینہ. نے کہا نہیں بتاؤ کون ہو؟ نے کہا جی ہم جا رہے ہیں. کہا یہ اس بات پہ وعدہ کر کے جاؤ کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دو گے اور ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے. نوجوان لڑکے انہوں نے وعدہ کر لیا. اب یہ گئے، نبی اسلام نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا وہاں سے آ رہے ہو، ابو جہل ہمیں ملا تھا اور ہم نے اس سے وعدہ کیا. آقا علیہ السلام فرمایا تم ہمارے ساتھ مل کے جنگ نہیں کرو. کہا ابھی تو 313 ہے نفر، 313 آدمی اور ضرورت ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت. کہا یہ محمد والوں کا شیوہ نہیں کہ وعدہ کر لیں وعدہ خلافی کریں. حالت جنگ کے اندر یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھا دیا. اچھا اب آپ کی جو ایک بات ہے نا، وہ آیت قرآن کی ذہن ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. ایک تمہاری چال ہے اور ایک اللہ کی تدبیر ہے. واہ واہ. اور سب سے بہترین تدبیر اور سب سے گڈ بہترین پلانر اللہ ہے. واللہ خیر الماکرین. گڈ پلانر اللہ ہے. تم نے کیا کیا؟ اپنے نفس کو دھوکہ دیا. تم اللہ سے دور ہوئے، تم رسول اللہ سے دور ہوئے، تم اللہ کی رحمتوں سے دور ہوئے. اگر تم اچھا کام کرتے، اچھی پلاننگ ہوتی. اب دھوکہ نا مشہور وہ ذہن میں آتا ہے زیرہ مبارک مولا کائنات سیدنا علی علیہ کران، نماز اور علی ساتھ ساتھ ہیں. بالکل بالکل. اچھا اور آخر میں دنیا سے بھی جاتے ہیں تو نماز میں ہی جاتے ہیں. ماشاء اللہ. آتے ہیں تو اللہ کے گھر سے، جاتے ہیں تو اللہ کے گھر سے. راستے بھی اللہ کے گھر سے ہیں. ایک مل گیا بھائی ذرا رکو ذرا میں نماز پڑھ لوں. مولا کائنات نماز پڑھ رہے ہیں، گھوڑے پہ جو ہے وہ زرا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم سب جانتے ہیں جی سب، لیکن نیت کیا تھی؟ دھوکہ دے دیا. وہاں مولا کائنات سلام پہ کے سوچ رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں آپ کے سوال اور جواب علی کی بارگاہ سے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ کیونکہ مولا علی رسول اللہ کہتے ہیں میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. اچھا یہاں سلام پھیر کے سوچا کہ یار وہ بیچارہ رکا ہوا ہے، اب میں ذرا اس کو دوں گا جو بہت قیمتی ہے. اور وہاں اس کی سوچ یہ ہے کہ میں جا کے بازار میں بیچ دوں گا. تو اس کو وہ جو رزق ملا، اگر وہ ایمان کے ساتھ کرتا ایک تو رزق بھی ملتا، ساتھ میں علی کی دعا بھی ملتی. ہاں مولا علی دے دیتے ویسے ہی دے دیتے ساتھ علی میں کے ہاتھوں سے ملتی. علی کے ہاتھوں سے ملتی، دعائیں ملتی. یہاں تو لوگوں نے ایسا کام بھی کیا، کچھ سامان کو رکھ لیا کہ جب قبر میں جائیں گے اور فرشتہ آ کے پوچھیں گے کہیں گے ہم ان کے والے ہیں. واہ واہ. تو یہاں وہ ایسا معاملہ ہے. تو آپ ہمیشہ اچھی پلاننگ کریں اور اپنے آپ کو دھوکہ نہ. جس کا آن بھائی نے بھی کہا سب سے پہلے تو ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ. اور خود قرآن کہہ رہا ہے یہ دھوکہ اللہ یخادعون اللہ، انہوں نے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا. وما یخدعون، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، یہ اس بات کو جانتے نہیں. تو ہمیشہ ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہمیشہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو لگانی چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. اور جو ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے امام ہیں، نبی اسلام کے جو تربیت یافتہ ہیں، ان کی زندگی کو پڑھیں. دیکھیے پرفتن دور ہے، یہاں بڑے بڑے باریک سے خیال آتے ہیں. ابھی آپ جو فرما رہے تھے نا، شیطان کا جو معنی لکھا ہے امام راغب اصفہانی نے، وہ یہ لکھا ہے المفردات کے اندر، ہر وہ چیز جو تمہیں نقصان دے سکے. تو جراثیم میں نقصان ہو گیا، بالکل. من الجنتی والناس، انسان میں نقصان ہو گیا، اور خبیث شیاطین میں نقصان ہو گئے. تو ہمیں بچنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے، استغفار کرتے رہنا ہے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے. بے شک. بات یاد رکھیے نیک لوگوں کی صحبت انسان کو بچا لیتی ہے. بے شک. مولانا صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ حدیث نبوی ہے کہ جو دھوکہ دینے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں کیا وہ دین سے خارج ہو جاتے ہیں؟ یہ دیکھیے اسلام میں بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو بتائے ہیں کہ بندہ اگر یہ گناہ کر لے تو وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس کو مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز کو ترک کر رہا ہے اور اس نے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی، تو اب اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اس کو اپنے ایمان کے کلمے کی کا گویا تجدید کرنی ہے. معافی بھی مانگے کہ میں نے 3 دن تک نماز نہیں پڑھی، اب دوبارہ وہ کلمہ پڑھے.
इसी तरह से हाँ लेकिन कतः का नहीं माजरत, रीमा साहब का सवाल बहुत अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा जी, जी। कि इंसान धोखा दे रहा है, दीन की बात हो रही है ना, अब इंसान धोखा से मुसलमान को नहीं दे रहा, किसी भी गैर मुस्लिम को, किसी भी इंसान को दे रहा जी, है, जी। तो क्या वो इंसानियत के जुमरे से भी खारिज हो बिल्कुल जाएगा? ये इस पे पूरी बिल्कुल हाँ, तफसील से बहुत अच्छी बात है। जी, देखिए क्योंकि ये हमागीर मौजू है, इसके अंदर देखिए कि बंदा एक होता है मुर्तद हो जाना, यानी अपने ईमान से फिर जाना, अपने उस अमल की वजह से जो उसने गुनाह किया है। मिसाल के तौर पे हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम से वादा किया कूफे के लोगों ने, और उनकी आके बैत कर ली, जी और बैत करने के बाद कहा कि हम वो ये समझ रहे थे कि ये हमें हुकूमतें देंगे, हमें गवर्नरी देंगे, हमें फला चीज़ देंगे, हमें फला चीज़ ओहदा देंगे, और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नुमाइंदे बन के आए हैं और ये गोया दीन की तबलीग करने आए, हाकिम के खिलाफ बात करेंगे, और इब्ने ज़ियाद ने आके जब उन्हें धोखा दिया, उन लोगों को धोखा दिया कूफे वालों को, वो उसके धोखे में आ गए, धोखा देने वाला भी, धोखे में आने वाले भी। सुभान अल्लाह। आप देखिए कि दोनों के दोनों मुर्तकिब हो रहे हैं उस गुनाह कबीरा के, और उनके पीछे नमाज पढ़ी, और जब वो नमाज सलाम फेरते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लोग मौजूद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने दीन से भी धोखा किया, अपने आप से भी धोखा किया। इसी तरह से गैर मुस्लिम अभी बड़ी अच्छी मिसाल दी, अबू जहल काफिर मुशरिक था ना, उससे वो वादा करके आ गए दोनों मुसलमान कि हम ठीक है नबी पाक का साथ नहीं देंगे, तो हुजूर पाक ने क्या फरमाया, कितनी अच्छी मुफ्ती साहब ने मिसाल दी कि बस अब तुम हमारे साथ मिलके उनसे जंग नहीं करोगे क्योंकि तुम वादा कराए हो। इसी तरह से आप देखिए सुलह हुदैबिया में इन्ना फतहना लका फतह मुबीना की आयत नाज़िल हुई कि हमने तुम्हें खुली हुई मुबीन रोशन फतह अता की। सुभान अल्लाह। उस वक्त कुछ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने एतराज़ किया, सरकार ये कैसी फतह है, सही है। उसमें क्या था कि अगर तुम्हारा बंदा वहां चला जाएगा तो तुम हमारा यानी तुम्हारा बंदा हमारे पास आ जाएगा तो हम उसे वापस कर देंगे, हमारा बंदा तुम्हारे पास आ जाएगा तुम बेशक उसको रोक लेना। इस पर सहाबा किराम की, जाहिर है कि सहाबा किराम नए नए मुसलमान हुए थे, उनकी समझ में ये बात नहीं आई। मैं जल्दी से ये बात पूरी कर रहा हूँ। तो हुजूर पाक फरमाते हैं नहीं, हमारा बंदा जब वहां जाएगा और वो उसे रोक लेंगे तो उन्हें दीन की तबलीग करेगा, सुभान अल्लाह। उनका बंदा यहाँ आ जाएगा, हम उसे तबलीग करके वापस भेज देंगे, अरे वो वहां जाके तबलीग करेगा। वाह, वाह, वाह। तो हमने धोखा नहीं दिया बल्कि हमने फतेह मुबीन हासिल की। सुभान अल्लाह, जी। सुभान अल्लाह। वाह, खूबसूरत बातों का सिलसिला जारी है। इस वक्त लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत आज एंटरटेनमेंट और आज टीवी की खुसूसी अफ्तार नशरियात, और हमारा आज का मौजू है धोखा, और हम उलमा इकराम से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। रीमा साहबा, जी कुछ बिल्कुल, सवालात आप अभी हम बहुत ब्रेक सारे में डिस्कस कर सवालात रहे हैं थे। और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फरहान, और मैं बताऊंगी लोगों को कि ब्रेक पर जाने से पहले भी हम लोग इस टॉपिक पर गुफ्तगू कर रहे थे, और ब्रेक के दौरान जो गुफ्तगू हो रही थी, कभी कभी मुझे लगता है कि आई बल्कि विश कई सवालात वो जो- भी लोग सुन सकते हैं कि कितनी खूबसूरत और जामे गुफ्तगू होती है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि धोखा दुनियावी तौर पर ही होता है या दीनी तौर पर भी धोखा दिया जाता है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जो ऑन भाई साहब बात कर रहे थे वो आगे बढ़ा के इसी में ही जवाब है इसका। मुनाफिक की जो बताएं 4 निशानियाँ हैं, नून, फा, काफ, हरूफ असली है। इसका मतलब ये होता है कोई ऐसी जगह कि जहाँ से एक जगह से दाखिल हो सके, बाहर निकल सकें। आप अरब में जाएँ तो जो सुरंग होती है पहाड़ों के, उसमें लिखा होता है नफ़क़ा, मतलब यहाँ से दाखिल हो तो वहाँ से निकल सकते हैं आप। तो इसी तरह जब ईमान आपने धोखा दिया, ईमान आया, धोखा दिया तो ईमान निकल गया। जब तक आपने कोई ऐसा इस्तग़फ़ार नहीं करी, अल्लाह से रुजू नहीं किया, अगर रुजू फ़ौक़ रासी हदीस में आता है, वो ईमान सर के ऊपर रहता है। जैसे ही आपने तौबा इस्तग़फ़ार की, वो आपके दिल के अंदर दोबारा चला जाता है। इसी तरह ये बहुत अच्छी बात है। अगर कल हमारा टॉपिक था रियाकारी, अगर मैं इल्म इसलिए बयान करूं कि मेरी वाह हो, मेरी शौहरत हो, तो ये धोखा है। बयान इसलिए हो कि अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे और इनके दिल में वो बात उतर जाए, तो ये इबादत है। इसी तरह हर वो काम कि जो आप अल्लाह की रज़ा के लिए करेंगे वो इबादत बन जाएगा, वो दुनियावी काम हो। एक ताजिर दुकान में बैठा है कि मैं यहाँ से अपने बच्चों का पेट पालूंगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इबादत है। एक शख्स जा रहा है, रास्ते से पत्थर हटा दे कि लोगों को तकलीफ ना हो, तो इबादत है। लोगों के लिए करे कि लोग मुझे कहें कि बड़ा बहुत अच्छा मुखलिस है, तो ये रियाकारी हो गई, ये दुनियावी धोखा हो गया। तो अगर आप ये देखें कि आप अपने दिमाग में बात बिठा लें, और आज का मैसेज ये है कि हर वो काम
جو آپ کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو عبادت ہوگا، اور لوگوں کے لیے کریں گے تو یہ دنیاوی دھوکہ ہوگا۔ ایک بڑی باریک سی ایک وہ ہے کہ اس میں اگر انسان اپنے آپ کو جیسے ہم ہیں اور آپ ہیں، اگر ہم کوئی کلام پڑھ رہے ہیں یا آپ کوئی بات بیان فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کی خواہش تو ہوگی نا کہ لوگ ہمیں اپریشیٹ تو کریں، آپ کی نیت یہی ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی تو ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنے ہاں ٹھیک ہے، یہ چیز بہتر ہے، لیکن صرف اس نیت سے کرنا ہاں صرف کہ میرا نام ہو۔ جی تو دینی معاملات میں بھی دھوکہ ہوتا ہے علامہ جی صاحب؟ بالکل، بہت اچھی بات کی مفتی صاحب نے، اور بڑا اچھا اس میں پوائنٹ نکالا کہ دیکھیے ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اس وقت ہم اچھی بات کر رہے ہیں، اگر ٹی وی پہ دیکھنے والا کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے تو ہم اس بندے کو نہیں دیکھ رہے، ہم نہ اپنے آپ کو اس وقت دھوکہ دے رہے ہیں نہ اسے دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ہم اخلاص سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، بے شک۔ اور آگے سے ٹی وی پہ دیکھنے والا سبحان اللہ کہہ رہا ہے، وہ ہمیں داد دے رہا ہے، وہ ملائکہ ہماری داد کو لکھ رہے ہیں اور ہمارا ثواب آسمانوں میں پہنچ رہا ہے۔ لیکن اسی طرح جب ہم مجمع میں بیٹھے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں، ہم کسی کنونشن میں ہیں، کسی سیمینار میں ہیں، اور ہم وہاں کلام پڑھ رہے ہیں، ریحان بھائی ہمارے فرحان بھائی، اور آپ کوئی گفتگو کر رہی ہیں، مولانا کوئی گفتگو کر رہے ہیں، اور کوئی وہاں سے داد دے رہا ہے اور ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، تو یہ خوش ہوتے وقت دل میں شکرن للہ کہنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، یا اللہ تیری مہربانی، تیرا شکر ہے۔ اب دیکھیے کوئی اچھی چیز آپ دیکھیں تو آپ فوراً کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو اس کا مطلب ہے نظر بد بھی نہیں لگے گی، نظر بد پہ بھی کیجئے گا کوئی پروگرام، اس میں بھی بڑے پہلو ہیں، نظر بد بھی نہیں لگے گی اور آپ اس کو گویا دھوکہ بھی نہیں دے رہے۔ تو اصل میں اخلاص ہے آپ کی نیت پر، اگر آپ کی نیت اچھی ہے، میں اس میں ایک مثال دوں گا کہ یہ جو ہمارے کاندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں نا، یہ ظاہراً بیٹھے نہیں ہیں، یہ مثالاً کہا جاتا ہے کہ یہ کرامن کاتبین ہمارے کاندھوں پر ہیں، ایک نیکی لکھتا ہے، ایک بدی لکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس فرشتے کو، نیکی والے کو حکم ہے کہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے، آپ نے ریما بہن نے گھر سے ارادہ کیا کہ میں جا کر آج چینل پہ تبلیغ دین کروں، آپ نے گھر سے ارادہ کیا، اس فرشتے نے نیکی لکھ لی، راستے میں خدا نہ خواستہ کوئی پرابلم آ گئی، نہیں پہنچ پائے، تو نیکی تو لکھی گئی، سبحان اللہ، آپ عمل نہیں کر سکے، نہیں لکھی، نیت کی وجہ سے لکھی گئی۔ اس فرشتے کو حکم ہے خدا نہ خواستہ آپ مثال کے طور پہ کوئی گناہ کا ارادہ کریں کہ جناب مجھے فلاں گناہ کرنا ہے، اس فرشتے کو حکم ہے خبردار، ارادے کی وجہ سے، نیت کی وجہ سے گناہ لکھنا نہیں، اللہ اکبر، اس لیے کہ اللہ اس کو توفیق دے راستے میں اور یہ گناہ نہ کرے، تو یہ قیامت میں سوال کرے گا یا کرے گی، یا اللہ میں نے تو گناہ کیا نہیں تھا، یہ فرشتے نے کیسے لکھ لیا۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 9 گھنٹے تک اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اگر اس نے گناہ کر بھی لیا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہ لکھو، کرنے کے بعد بھی 9 گھنٹے تک۔ کیوں؟ 9 گھنٹے کے درمیان کسی نماز کا ٹائم آئے گا، اس نے نماز پڑھ کے استغفار پڑھ لیا تو میں اسے معاف کر دوں، تو اس کے دامن میں وہ گناہ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ تو دراصل ہے نیت آپ کی، بڑی اچھی گفتگو فرمائی مولانا نے، اور اسی سے میں نے یہ بات لی کہ نیت آپ کی خالص ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اس کا مطلب ہے نہ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ سامنے والے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی فرحان، اب دعائیہ کلام کی طرف جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شفیع صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ میں تو میزبان ہوں، یہ ہمارے آج کے مہمان ہیں، تو جو مجھے پڑھنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ وقت جو ہے شفیع صاحب کو دیا جائے، تو پلیز آپ شفیع صاحب اپنا ہاتھ۔ آپ ایک اچھے ثناءخواں ہیں، اور میرا دل چاہ رہا کہ آپ بھی مل کر اس میں میرے ساتھ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ رحم کرو یا شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کرم یا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، او دکھیوں کے گھر کے اجالے، مجبوروں کی سننے والے، نادار
بتاؤ کون سنبھالے، جس کا نہیں کوئی اس کے ہو ہم تم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مشہور کلام پیش کرتے ہیں، شاہ مدینہ شاہ مدینہ طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، جلوے ہیں سارے تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، جلوے ہیں سارے سبحان اللہ تیرے ہی دم سے، آباد عالم تیرے ہی دم سے، باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ شاہ مدینہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول سبحان اللہ۔ تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے، تیرے لیے یہ دنیا بنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے، تیرے لیے ہی سبحان اللہ دنیا بنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیل فلک کی چادر تنی ہے، تو گر نہ ہو